شیعہ کی طرف سے اللہ تعالی کی شان میں بدترین گستاخی۔ یہ آپ دیکھیں گے دیواروں پر یا علی مدد جہاں لکھا ہے وہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد، تو میں نے کہا تھا میں اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، بلکہ یا اللہ مدد لکھا ہوا جب دیکھتا ہوں تو علی کی حقانیت کو سجدے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ علی کے بدل نسل دشمن نے بھی یا علی کاٹ کر یا اللہ مدد لکھ کر 1400 برس کے بعد تسلیم تو کیا کہ یا علی کے مقابلے میں اس لانتی کو بھی کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ قابل قدر ناظرین، یہ شیعہ ذاکرین کا عمومی مزاج ہے کہ وہ اپنے اماموں کی فضیلت ثابت کرتے ہوئے کسی بھی مقدس ہستی کی توہین کر دیتے ہیں۔ توہین کا یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے خلاق عالم یعنی کائنات کے خالق و مالک ہمارے معبود و مسجود اللہ رب العزت تک پہنچ گیا ہے۔ علی مولا مشکل کشا کا شرکیہ اور کفریہ نعرہ لگانے والے سرکشی کرتے ہوئے اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالی کا درجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معروف تقیہ باز شیعہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو سنیں۔ موسیٰ نے تو ہارون کو مانگا تھا، مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں، علی نے علی بھیجا تھا، علی نے علی بھیجا تھا، علی نے علی بھیجا تھا۔ معروف پاکستانی ذاکر کو سنیں۔ پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے، اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی اور بھی نعوذ باللہ معبود برحق یا خدا ہے؟ سورہ اخلاص کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اپنی وحدانیت کا یوں اعلان فرمایا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ہماری شیعہ عوام سے دردمندانہ اپیل ہے کہ ان مکار چال بازوں اور روایتی سوداگروں سے بیزاری کا اعلان کریں، اللہ تعالی اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں، اہل بیت اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حقیقی محبت کو پالیں، اسی طرح جس طرح خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے۔